اللہ کے رسول نے مکے میں 53 برس 53 ایئرس کی لائف گزاری. ٹوٹل آپ کی لائف 63 ایئرس. ہم کو جاننا چاہیے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول نے اپنی زندگی کو گزارا کیسے. اگر ہم کو نہیں جان سکتے تو پھر ہمارے لیے پرابلم ہے. آج اتنے پرابلمز ہماری کمیونٹی میں نہیں، پورے اسلام میں. اگر رسول کی زندگی دیکھ لیں مکے کی تو پھر وہ سارے پرابلم دور ہوتے ہیں اگر رسول کو آئیڈیل بنا کے اپنی لائف کو گزارے. آج بھی ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں وی ہیو ٹو سی کہ ہماری لائف گزر رہی کیسے. اللہ کے رسول نے کسی مسلمانوں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری. فرسٹ 40 ایئرس کافرین اور مشرکین کے ساتھ گزاری جو بعد میں جان کے دشمن ہو گئے تھے. وہی ابو جہل تھا، وہی ابو لہب تھا، وہی عتبہ تھا، وہی خالد تھا، وہی ابو سفیان تھا، وہی مروان تھا. جو مکے کے سردار، مکہ چھوٹی سی جگہ تھی، خانہ کعبہ مکہ ویلی کے اندر ہے، ہر طرف ماؤنٹینز، ان پہاڑوں میں گھرا ہوا یہ چھوٹا سا شہر. 20-25 ہزار کی میکس کہہ رہا میں روایتوں میں کہ آبادی تھی. اور وہاں ٹرائب سسٹم تھا عرب میں، ساری ٹرائبز بٹی ہوئی تھی. اور سب سے بڑی ٹرائب جو تھی وہ بنی ہاشم کی ٹرائب تھی جو پروفٹ کی فیملی کو بیلانگ کرتی. پروفٹ کے والد کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبد المطلب. یہ انتہائی حسین اور خوبصورت جوان تھا. کیوں نہ ہو، رسول کے باپ تھے. جب عبداللہ چلتے تھے وہ لائٹ سسٹم تو نہیں تھا. جب مکے میں رسول جناب عبداللہ گلیوں سے گزرتے تھے تو اتنی خوشبو آتی تھی اور اتنی روشنی آپ کی پیشانی سے نکلتی تھی جو نور محمد آپ کی پیشانی میں تھا. دیکھیے میں ایک ہسٹری بتا رہا، انٹرسٹ سے سنو، بہت ہی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. نور محمد پھیلتا تھا. جب عبداللہ گزر جاتے تو لوگ کہتے کہ ارے یہ تو عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ گیا. اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا، سب بہت چاہتے تھے اللہ کے رسول کو. ابھی اللہ کے رسول کی ولادت ہی نہیں ہوئی. جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب دو سگے بھائی ہیں ایک ہی ماں سے. دوسرے جو بھائی ہیں آپ کے وہ دوسری ماں سے. یہ دونوں ایک ہی بھائی ایک ہی ماں سے ہونا بھی چاہیے. علی کے اور محمد کے بابا ایک ہی بھائی ایک ہی ماں سے یہ دونوں بھائی. جناب ابو طالب کے بارے میں بھی یہ بہرحال. تو عبداللہ جناب عبداللہ کا نکاح ہوا بی بی آمنہ کے ساتھ جو ہمارے رسول کی ماں تھی. انتہائی پاک اور پاکیزہ بی بی، انتہائی پائس لیڈی، سردار انبیاء کی ماں. اب صرف یہ سوچ لو کہ پورے اگر نبی کھڑے ہو جائیں ایک جگہ اور اللہ کا رسول آئے تو سب نبی کھڑے ہوں گے اور آمنہ آئے تو اللہ کا رسول بھی کھڑا ہو جائے. پھر تو اب سوچو کیا سٹیٹس تھا بی بی آمنہ کا. بی بی آمنہ کے ساتھ جناب عبداللہ کا نکاح ہوا. اچھا یہ لوگ خاندان رسالت، غور سے سنو، خاندان رسالت دین ابراہیمی پہ تھے. جناب ابراہیم کا جو دین ہے اس پہ یہ خاندان رسالت ہے، اس شریعت کو فالو کرتے تھے اور کبھی کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکایا. یہ بہت بڑی بات تھی. جبکہ مکہ صرف بت پرستی کا، مور دین 300 بت سٹیچوز خانہ کعبہ کے اندر تھے. ہر ٹرائب کا ایک بت تھا. کوئی کھانے کا بت ہے، کوئی پینے کا ہے، کوئی اس کا ہے، کوئی اس کا، اس طرح. اور سارے بت کعبے کے اندر ہے. خاندان اہل بیت آگے نہیں جاتے تھے. سردار مکہ جناب عبد المطلب تھے. کعبے کی چابی ان کے پاس رہتی. پورا مکہ بت پرست تھا، پورا مکہ سوائے خاندان اہل بیت کے. بی بی آمنہ کا نکاح ہوا جناب عبداللہ کے ساتھ. نکاح ہونے کے بعد 6 مہینے یا 1 سال کے اندر آپ کی پریگننسی ہوئی سرکار سے. اللہ کا رسول کی پریگننسی 4 یا 5 مہینے تھی، 5 مہینے کی پریگننسی تھی. جناب عبداللہ اور بی بی آمنہ دونوں مکے سے مدینہ گئے. اس وقت مدینہ شہر کو یثرب کہتے تھے اور کھجوروں والا شہر کہتے تھے. جناب ابوذر کے واقعے میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول نے بھی یہی جملہ استعمال کیا تھا. مدینہ کے کھجور بہت مشہور ہے تو اس سٹی کو کھجوروں والا شہر کہتے تھے. اور مدینہ میں جو ظاہری حکومت تھی یہودوں کی تھی. خیبر وہاں سے 170 کلومیٹرز پہ ہے آج بھی. جتنے جوز تھے یہودی تھے ان کا مرکز خیبر تھا.
اس وقت یہ نہیں تھا، یہ ملک نہیں تھا، مرکز خیبر تھا، اور بہت پیسے والے لوگ، یہ لوگ انتہائی دولت مند. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کے حالات صحیح ہوئے. علی نے ایسا فتح کیا کہ سارے مسلمان بہترین پیسے والے ہو گئے. تو صدقہ یا مدینے میں علی نے کیا، مکے میں ختیجہ نے کیا. یہ لوگ خیبر میں جو یہودی تھے ان کی حکومت مدینے میں تھی. اللہ کا رسول کے بابا پریگننسی ہے 6 مہینے کی، دونوں مدینہ آئے. جناب عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی. اس زمانے میں طبیعت خراب ہو جائے اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، تو وہیں دفن کر دیتے تھے. اس لیے کہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم نہیں تھا کہ آپ 1 گھنٹے میں کہیں دور چلے جائیں. جناب عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی اور مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہو گئی. ساتھ کون ہے؟ بی بی آمنہ ہے، آپ کا ایک غلام ہے، ایک کنیز ہے. بس وہیں پہ جناب عبداللہ کو دفن کیا گیا. آج بھی، آج سے کچھ سال پہلے جب رینوویشن ہوا مسجد نبوی کا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، جب یہ لحد تھی، جنت البقیع اور مسجد نبوی کے بیچ کا جو حصہ ہے، آج بھی ہے وہ حصہ، وہاں پہ جناب عبداللہ کی لحد تھی. لیکن آپ جانتے کہ وہاں کے ظالم حکمران ختم کر دیا. انتقال کے بعد دفن کر کے بی بی آمنہ، میں بہت تیزی سے جا رہا، بی بی آمنہ واپس آئیں مکہ، آ کے اپنے فادر ان لا جناب عبد المطلب کے گھر میں رہنے لگے. یہاں کئی روایتیں. ہماری روایت یہ ہے کہ 17 ربیع الاول تھی اور وہ پہلی عام الفیل تھی. عام الفیل کس کو بولتے؟ اس وقت یہ ہجرہ کا، جیسے آج ہمارے پاس کیلنڈر ہے ہجرہ کا، وہ ہجرہ کا کیلنڈر نہیں تھا. جو کیلنڈر استعمال ہوتا تھا، کون سی ڈیٹ، اگر اس سال کوئی امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہو تو اس انسیڈنٹ سے یاد کرتے تھے کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا اس سال یہ واقعہ. اسی سال جناب عبد المطلب کے ساتھ ابرہہ کا مکالمہ ہوا. ابرہہ، میں صرف یوتھ کو بتا رہا، ابرہہ ایک کافر اور ظالم بادشاہ تھا، کنگ تھا یمن کا، اور بہت دولت مند تھا. وہ اپنے آپ کو خدا بولتا تھا. اور یمن سے ہر سال حج کرنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے مکہ. اس زمانے میں بھی حج تھا، لیکن آج کی حج کی طرح نہیں تھا. اس زمانے میں جو حج کرتے تھے لباس نہیں پہنتے تھے، جیسا ہم احرام باندھتے ہیں ویسے احرام نہیں باندھتے. اور ہزاروں حاجی آتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. یمن میں عید کا دن تھا، ابرہہ کی سالگرہ تھی، بہت بڑا جشن تھا، لیکن پورا یمن خالی ہو گیا اور سب مکہ آ گئے. تو وہ گھبرا گیا. اس نے پوچھا کہاں گئے یہ لوگ؟ تو کہا کہ وہ لوگ مکہ گئے. تو کہا کیوں گئے مکہ؟ تو کہا وہاں خانہ کعبہ ہے. کس نے بنا؟ کہا نبی ابراہیم نے بنا. یہ تو مانتے نہیں تھا، کافر تھا. اس نے کہا کہ نیکسٹ ایئر سے پہلے کعبہ میں اپنے پاس بنا لوں گا، ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس نے بالکل کعبے کا ایک ریپلیکا بنایا، یمن میں بنایا، اور حکم دیا کہ سب یہاں طواف کرو. آپ جانتے کہ طواف بولنے سے طواف نہیں ہوتا، طواف دل سے ہوتا ہے. اس کے باوجود لوگ آئے. کہاں آئے؟ مکہ آ گئے. اس کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ پیسے والوں کو غصہ بہت ہوتا ہے نا، پیسے والوں کا مزاج ہوتا ہے، مزاج. اس لیے کہ پیسہ بولتا ہے نا، پیسے کا ایک لہجہ ہے، وہ بولتا ہے. اور جب پیسہ آ جائے تو پھر پیر زمین پہ نہیں ٹھہرتے. تو پیسہ بہت. یہ ابراہیم نے کہا کہ میں ایکسپٹ ہی نہیں کروں گا. ہے کیا وہاں پہ؟ یمن میں اس وقت ہاتھی تھے، ایلیفنٹس. ہاتھی عرب کا جانور نہیں، عرب میں ایلیفنٹس ہوتے ہی نہیں تھے. عربی لوگوں نے کبھی ایلیفنٹ کو دیکھا نہیں تھا، اس نے 1000 ہاتھی لیے. مشہور واقعہ میں بہت شارٹ کر کے پیش کر. اس نے ایک آرمی کو تیار کیا، خود ابراہ ہاتھی پہ بیٹھ گیا، آل دا وے ٹریول کرا یمن سے 1000 آرمی کو لے کے. آپ امیجن کریں 1000 ہاتھی، 1000 ایلیفنٹس اگر چلے تو کیا حل ہو. اس زمانے میں یہ ٹار روڈ یا سیمنٹ روڈ نہیں تھی، ریگستانوں میں سے آتے تھے. عرب کا جانور اونٹ. اور یہ چلتے چلتے 2 یا 3 مہینے میں مکہ پہنچا. چھوٹا سا شہر، غریب لوگ رہتے ہو. یہ پہنچا اور مکے کی جو باؤنڈری تھی، حدود تھا، اس سے باہر ٹھہرا. مکے میں ہنگامہ مچ گیا. نئے جانور کو دیکھ کے جو وہاں کے لوکل جتنے دوسرے چھوٹے جانور تھے سب بھاگ گئے ڈر کے. عورتیں مرد گھروں میں گھس گئے اپنے اپنے.
کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کون آیا, یہ کیسا جانور ہے. خوف اتنا اونچا, ہیوج, اب بڑے بڑے ایلیفنٹ. اور اس نے پیغام بھیجایا کہ سردار کون ہے مکے کا. جناب عبد المطلب تک پیغام آیا, کہا کہ ہم کعبے کو توڑنے آئے. جناب عبد المطلب بڑے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ ہے. اب مکہ گھر کیسا تھا, یہ کعبہ, اطراف میں سارے گھر, بہت چھوٹی سی, آج کا کعبہ نہیں تھا, بہت چھوٹا, ہر طرف اطراف میں گھر. شعیب ابو طالب وہاں پہ موجود تھا, وہ پوری بستی جہاں خاندان اہل بیت رہتے تھے. اس نے پیغام بھیجوایا. اس کے بعد اس کے لشکر والوں نے کیا کیا کہ عبد المطلب کے جتنے جانور, شیپ, گوٹ, یہ سب تھے, یہ وہاں کے جانور تھے, اس کو پکڑوا لیا اور کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. جناب عبد المطلب خود بنفس نفیس چلے ابرہہ سے ملنے. وہ یہ سمجھا, وہ اپنے خیمے کے اندر, ابھی وار شروع نہیں ہوئی, جنگ شروع نہیں ہوئی, وہ اپنے خیمے میں بیٹھا. اس کو بتایا گیا کہ سردار مکہ, جو مکے کا سردار ہے, وہ آئے ہیں آپ سے ملنے. اس نے کہا یہ بات صحیح ہو گئی, اب وہ آئیں گے, بیک کریں گے, سوری بولیں گے. اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ کیوں آ رہے. وہ یہ سمجھ رہا کہ آگے بیک کر کے بولیں گے بھائی کعبے کو مت توڑ, یہ ہماری عزت ہے, یہ مکے والوں کی عزت تھی, سب کے, ہم آج بھی عزت ہے ہماری. تو جناب عبد المطلب آئے اور آگے ابرہہ کے سامنے بیٹھے. اس نے پوچھا آپ سردار مکہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں سردار مکہ ہوں. گفتگو ہوئی. دوران گفتگو عبد المطلب نے یہ کہا کہ اے ابرہہ, جو تیرے لوگ ہیں نا, ان لوگوں نے ہمارے جانوروں کو پکڑ لیا. کہا کون سے جانوروں کو؟ شیپ, گوٹ, اس طرح کی. کہا کتنے پکڑے؟ کہا 30-40 ہوں گے. وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے کہا تم سردار مکہ ہو؟ ہی سیڈ یس. کہا تم کو معلوم ہے میں کیوں آیا ہوں؟ آپ نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. تم کو معلوم ہے کعبے کو توڑ دوں گا, ختم کر دوں گا؟ مسکرانے لگے. یقین دیکھو یہاں پہ. اس کے بعد کہا اس سب چیزوں کو معلوم رکھ کر تم آئے یہ چھوٹے سے جانوروں کے لیے؟ تم کو معلوم ہے حشر کیا کرنے والوں مکے کا؟ جب اس کی تقریر ختم ہوئی, عبد المطلب نے کھڑے رہ کر کہا اے ابرہہ یاد رکھ, یہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے لیے میں آیا ہوں وہ بات کر رہا کہ میرے جانوروں کو چھوڑ دے. اس نے کہا میں کعبے کو نہیں چھوڑوں گا تو جانوروں کو کیا چھوڑوں؟ کہا کعبے کا ذمہ دار میں نہیں ہوں, کعبے کا محافظ میں نہیں ہوں. جو کعبے کا محافظ ہے وہ بچائے گا, جو میرے ہی ملکیت ہے وہ چھوڑ. یقین دیکھو دوستو, یہ یقین کو پیدا کرو. مجلسیں سٹوریز سمجھ کے مت سنو. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس یقین, بلیو, یہ کیسا, کتنا ہے. اگر یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے زندگی میں. عبد المطلب نے کیا کہا, ان جانوروں کا مالک میں ہوں, اس کو چھوڑ دے. کعبے کا مالک میں نہیں ہوں, میں سردار ہوں. جانوروں کو لے کے اپنے گھر آ گئے. آتے وقت پلٹ کے ابرہہ سے کہا ابرہہ آ تو گیا, تو نیت سے تو آ گیا, اور تو یہ چاہ رہا کہ میں توڑ دوں گا, ذرا لشکر کو لے کے انٹر تو ہو مکے میں, پتہ چلے گا. اس کو کیا کرنا, کافر تھا. اس نے حکم دیا اور وہ پورا ہاتھیوں کا لشکر انٹر ہوا. پورا سورہ فیل ہے اس پہ, انٹر ہوا. جب انٹر ہوا تو آسمان پہ بلیک کلر کے کلاؤڈز آ گئے پورے. عبد المطلب نے پلٹ کر ابرہہ سے کہا آسمان پہ دیکھ, تیری موت ہے تیرے سر کے اوپر. اس نے کہا مجھے کون مرے گا, اس لیے کہ پیسے والے سمجھتے ہیں کبھی مریں گے ہی نہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ موت آئے گی؟ ہم نہیں سمجھتے موت آئے گی. گھبراؤ مت, کوئی مرے گا نہیں. کسی کے بولنے سے کوئی مرتا ورتا نہیں. مولا کہتے ہیں کہ تم موت سے کیا ڈر رہے, موت خود حفاظت کرتی ہے تمہاری. کسی کے کچھ بولنے سے آتا نہیں ہو. ہم شیعہ تو موت کا انتظار کرتے کہ ایک ملاقات تو ہوگی. نہیں, ہمارے دل میں تمنا ہے, ہم صرف مولا کی زیارت کر رہے ہیں. اس چہرے مبارک کو دیکھیں گے تو جب ہی دیکھیں گے نا. میں بولتا چہرے کو نہیں, مولا کے خدموں کو دیکھ لیں تو وہی بڑی بات. تو ہوا کیا, یہ کہہ کر عبد المطلب اندر چلے گئے. آسمان پہ پورے بادل آ گئے. ابرہہ سمجھ رہا بادل ہے, کلاؤڈ, لیکن جب نزدیک آئے تو دیکھا گیا کہ اتنی چھوٹی سی ایک برڈ ہے, ابابیل جس کو بہت چھوٹی ہوتی ہے, اتنی سی. جب برڈ اتنی چھوٹی ہے, چڑیا جس کو بولتے ہیں, چڑیا سے بھی چھوٹی. منہ کتنا چھوٹا ہوگا, اتنا سا دانا تھا, وہ چھوٹا سا سٹون تھا. ان لوگوں نے
حکم الہی سے اللہ کو معلوم تھا کہ کب ان کو حکم دینا ہے. حکم دیا, ابابیل نے وہ ڈراپ کرنا شروع کیا, ایک ایک دانہ. یہ کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں ہے, سورہ فیل کا واقعہ ہے. میں یوتھ کو بول رہا, جا کے قرآن میں دیکھو, ایسا ایک ایک چھوٹا چھوٹا سٹون ڈراپ کرنا شروع کیا. اللہ بولتا ہے کہ چبایا ہوا بھوسا بن گیا. اب میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے اتنا زبردست اگر حملہ کرنا تھا تو اللہ تو قادر مطلق ہے. اگر ابراہا ہاتھی لے کر آیا تو ایک لمحے میں وہ ہاتھی سے بڑا جانور پیدا کر کے بھیج سکتا تھا. اللہ کے لیے کیا ہے, وہ تو قادر مطلق ہے. بڑا جانور اگر آ جاتا تو آج ہسٹری تاریخ یہ لکھتی کہ بڑی طاقت آ گئی اس لیے ابراہا ہار گیا. اللہ موت بھی نہیں دیتا عزت کی. کیا بولو. اور عجیب بات یہ دوستو, غور سے سنو, کہ اتنا سا دانا اور اتنا خطرناک ہتھیار کہ ہاتھی بھوسا بن جائے, اور جانور میں اور انسان میں صرف عقل کا فرق ہے. اللہ نے ہم کو برین دیا, عقل دی, جانوروں کو عقل نہیں. اس لیے جانور سے کوئی سوال نہیں, وہ مر جائے. سوال ہم سے ہے, اس لیے کہ تم کو عقل دی اللہ نے. اتنا خطرناک ہتھیار ایک ایسے جانور کو اللہ نے دے کے بھیجا جس کو عقل ہی نہیں. اگر وہ ابراہا کے لشکر پہ ڈالتے ڈالتے ابابیل خانہ کعبہ پہ ڈال دیتا, بنی ہاشم کے گھروں پہ ڈال دیتے. جانور ہے, عقل نہیں, کہیں بھی پھینک سکتے تھے وہ, تو کیا ہوتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لفظ ارسلہو استعمال کیا, کہ میں نے بنا کے بھیجا. تو پتا چلا جس کو اللہ بنا کے بھیجتا وہ غلطی نہیں کرتا. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. جو آج مسلمان رسول کے اوپر کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی ہوا, 40 سال کے بعد نہیں. اللہ کہتا جو ہم جس کو بنا کے بھیجتے وہ غلطی کبھی نہیں کرتا, مسٹیک کبھی نہیں کرتا. اور وہی ہوا, تباہ کر دیا. یہ واقعہ ہوا جس سال ہمارے اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی, پیدائش ہوئی. 17 ربیع الاول صبح کا وقت تھا, جمعے کا دن تھا. مکے میں صبح انہیں فجر سے پہلے کا وقت ہے. پورا مکہ روشن ہو گیا, برائٹ ہو گیا. دیکھیے آج کے زمانے میں یہ لائٹ ہے, ہمارے لیے کوئی لائٹ کوئی بڑی بات نہیں. آپ 2-3 ہزار کے بلبس لگا دو, کیا فرق پڑتا, ہم کو عادت ہے دیکھنے کی. وہ زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا, کینڈل سسٹم تھا, چراغ کا زمانہ تھا. لائٹ ایک سپارک بھی نہیں ہوا. سپارک بولیں گے تو آپ بولیں گے کہ اتفاق ہے. جب سرکار دنیا میں آئے پورا مکہ روشن ہو گیا, پوری دنیا روشن ہو گئی. لیکن میں مکے کی بات کروں تو سارے کافر اور مشرکین پریشان ہو گئے کہ یہ لائٹ کیسے آئی. یہ صرف اس وقت نہیں, 17 ربیع الاول, ایون جب میرے مولا کی ولادت ہوئی 13 رجب کو, وہاں پہ بھی یہی ہوا. جب شہزادی کونین کی ولادت ہوئی اس وقت بھی یہی ہوا. مولا حسن کے لیے مدینے میں ہوا کہ اس وقت بھی لوگ آ کے رسول سے پوچھے تھے کہ روشنی کہاں سے, تو کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر جاؤ. تو روشنی ہر معصوم کی ولادت میں ہوئی. اعلان کیا کہ آنے والا خاکمی نوری ہے. وہ مسئلہ بھی حل ہوا, سرکار کی ولادت ہوئی. اس میں کئی واقعات ہیں, میں چھوڑ دے رہا پورے واقعات. یہ دنیا بھر میں ایک چینج آ گیا تھا آپ کی ولادت کے ساتھ. اب جناب آمنہ اپنے فادر ان لا جناب عبد المطلب ہی کے گھر میں رہی. 4 سال یا 5 سال کی ایج ہوئی رسول کی, مکے کی. بی بی آمنہ اللہ کے رسول کو لے کر مدینہ منورہ گئی. کیوں گئی؟ اپنے شوہر کی لحد کی زیارت کے لیے. رسول گیا اپنے باپ کی لحد کے لیے, تو اگر خبر پہ جانا حرام ہوتا تو رسول اپنے باپ کی خبر پہ نہیں جاتے. اللہ کا رسول گئے, اپنے بابا کی لحد کی زیارت کی, زیارت کر کے واپس آ رہے تھے. اب وہاں ایک جگہ ہے مکہ اور مدینے کے بیچ میں, اب واہ پہاڑی کے اوپر ہے, وہاں پہ بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ کا رسول 5 یا 6 برس کے, اور ماں کا سایہ بھی ختم ہو گیا, بابا بھی نہیں رہے. وہیں پہ بی بی آمنہ کو دفن. آج بھی آپ کی لحد, اب واہ یاد رکھنا جگہ ہے, مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے, پہاڑی کے اوپر آج بھی بی بی کی لحد ہے, لیکن اسی انداز سے ہے جیسے جنت البقیع میں. اللہ جنت البقیع کی تعمیر کروا دے اور روشن کر دے. تعمیر ہے جنت البقیع کے لیے ایک باواز وزن سلوا دے. اب وہاں سے کنیز کے ساتھ اور غلام کے ساتھ اللہ کا رسول اپنے گرینڈ فادر جناب عبد المطلب کے گھر آگے مکے میں آ کے رہنے لگے. دن گزرے,
6 مہینے یا 8 مہینے گزرے. جناب عبد المطلب کی طبیعت خراب ہوئی. اب آپ میری طرف دیکھو. جناب عبد المطلب میں اپنی زبان میں بولوں, اپنے بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے, آخری وقت بیمار, اور بیڈ کے اطراف میں پورے آپ کے بیٹے 11 یا 12 بیٹے تھے اس میں, جس میں ابو لہب بھی تھا. یہ پورے موجود ہے. جناب ابو طالب سامنے کھڑے ہوئے, جناب عبداللہ کی وفات ہو گئی, پورے بیٹے جناب عبد المطلب کے سامنے کھڑے. اس وقت رسول کی ایج 7 ایئرس یا 8 ایئرس کی تھی. عبد المطلب نے کیا کیا, اللہ کے رسول کو بلایا. گرینڈ فادر نے, دادا نے پوتے کو سینے سے لگا کے کہا, بیٹا, اب پلیز جملے غور سے سنو, بیٹا اب میں واپس جا رہا ہوں, اور یہ سارے تمہارے چاچا لوگ ہیں, تمہارے انکل سے ہی پورے, تمہارے بابا کے بھائی ہیں یہ لوگ سب. تم جس کے پاس رہنا چاہتے رہو. ڈکٹیٹ نہیں کیا رسول کو کہ کہاں جاؤ کہاں نہیں جاؤ, بتایا نہیں, اس لیے کہ عبد المطلب جانتا ہے کہ میں اس کو کیا بتاؤں جو اول علم ہے. کہا بیٹا تم جس کے سامنے جس کے پاس جانا چاہتے جاؤ, یہ سارے تمہارے انکل سے. روایت کا جملہ شیعہ سنی ساری کتاب, یہ میں بخاری سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول, آپ کا ہمارا عقیدہ کیا, رسول 40 سال کے بعد رسول نہیں بنا. ولادت سے اللہ کا رسول شروع سے رسول بن کر دنیا میں آیا, اور صاحب ما ینطق عن الہوا, بغیر وحی کے بات نہیں کرتا. اگر رسول مسکرائے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اگر رسول کسی کو محفل سے بولے چلا جا, یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ کے رسول کا ہر ایکشن مرضی پروردگار ہے. 6 سال کے ہو 40 سال کے. اللہ کے رسول نے کیا کیا, جیسے عبد المطلب نے کہا, پورے اپنے چاچاؤں کو دیکھا, دیکھ کے روایت کا جملہ کہ یہاں پہ ابو طالب ہے, یہاں پہ عبد المطلب ہے. رسول یہاں کھڑا ہوا, دوڑتے ہوئے تیزی سے اپنے قدم کو تیز بڑھا کر جا کے ابو طالب کو حق کر لیا, لپٹ گئے. عزیزو, رسول نہیں گئے, رسالت گئی. کیا بول رہا میں, کیا بول رہا, رسالت گئی وہاں پہ. تو اس وقت عبد المطلب نے کہا, بیٹا ابو طالب تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا بابا میں خوب جانتا ہوں, میں اپنے بچوں سے زیادہ اس کا خیال رکھوں گا. بولنا آسان ہے, بہت آسان ہے, اپنی اولاد ہوتی, کوئی تاریخ سے بتائے, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار. کہیں بھی فرق کیا, ہمیشہ ترجیح رسول کو دی اپنے گھر میں. ایون کھانا کھاتے تھے, دسترخوان بچھتا تھا, ٹیبل نہیں تھا, سفرہ بچھا, کھانا رکھ دیا گیا, بچوں کو پکارا گیا, سارے بچے آئے. لیکن اللہ کا رسول اگر آنے میں 2-3 منٹ کی دیر بھی ہو رہی تو ابو طالب کا حکم تھا کہ جب تک میرے بھائی کا یتیم نہ آ جائے کوئی روٹی نہ توڑے. مذاق نہیں ہے. ابو طالب تو بھتیجا ہے, رسول تو بھتیجا ہے. میرا سلام بی بی فاطمہ بنت اسد کو, سلام بی بی فاطمہ بنت اسد کو کہ اپنی اولاد پہ ترجیح دی اللہ کے رسول کو. اللہ کا رسول زندگی گزار رہا. دوستو آسان ہے بولنا, نہیں گزار رہا. 15 سال کے رسول کی ایج میں, 15 ایئرس اولڈ بوائے بول سکتے ہیں آپ. 15 سال میں آپ کا ایک بہت خوبصورت سفر ہے. پہلی مرتبہ اللہ کا رسول مکے سے نکل کے ایک سفر پہ ٹریول کیا ابو طالب کے ساتھ, سیریا. اللہ کے رسول سے جناب ابو طالب نے کہا, بیٹا میں سفر پہ جا رہا ہوں, بزنس ٹرپ ہے, تم یہیں رہو مکے میں. آپ نے کہا نہیں چچا میں ساتھ چلتا ہوں. کہا بیٹا بہت دور جا رہا میں, 15 سال کے, میں سیریا تک جا رہا ہوں, راستہ صحیح نہیں. کہا نہیں مجھے آپ ساتھ لیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ اللہ کا رسول ظاہری طور پہ مکے سے نکلے سیریا کے لیے, بزنس ٹرپ ہے, 200-300 لوگ ساتھ ہیں, سب کو لے کے جناب ابو طالب سیریا. اس وقت سیریا بڑا بزنس ہب تھا, اور پھر مکے سے آیا خاطر سامان لے کے جاتے تھے. وہاں جا گئے, سیریا کی جو باؤنڈری تھی جہاں سے سٹی شروع ہوئی تھی وہاں رک گئے. وہیں پہ ایک راہب کا, بہت بڑی عبادت گاہ تھی, 90 ایئرس اولڈ تھا وہ, اس کے سامنے سے بھی حجابات ہٹے تھے. اس نے اپنے گھر کے باہر آ کے دیکھا کہ 200-300 لوگ آ کے ٹھہرے ہوئے, قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. پوچھوایا کون لوگ ہیں, تو کہا مکے سے آئے. مکے کا نام سنا, وہ آ گیا باہر, غور سے پورے قافلے کو دیکھا, دیکھے کہا سردار کون ہے, تو جناب ابو طالب کو بتایا گیا. ملا, جناب ابو طالب سے مل کے کہتے ہیں آپ سردار مکے کے, تو کہا ہاں. تو کیا کل لنچ آپ ہمارے ساتھ لے سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ضرور لے لیں گے. کیا زبردست لنچ کا انتظام کیا,
اب پورا قافلہ آیا. اب پھر یہ راہب بھی نکل کے آیا دسترخوان کے اوپر. جناب ابو طالب سامنے بیٹھے ہوئے, غور سے دیکھا پورے دسترخوان کے مکے کے کافر و مشرکین کو دیکھا. اس وقت تو اسلام نہیں آیا. مکے کے کافر مشرکین کو دیکھ کے کہا, اے سردار مکہ, ایسے معلوم ہو رہا کہ کوئی نہیں آیا تمہارے قافلے میں, کوئی باہر ٹھہرا ہوا ہے. تو آپ نے کہا ہاں وہ میرا بیٹا ہے. تو کہا نہیں وہ بیٹا نہیں, وہ یتیم ہے بچہ, راہب ہے. پردے کیسا ہٹے تھے. کہ اس کو بولو, ارے اسی کے لیے تو دعوت ہے. سرکار کو بلایا کہ اللہ کا رسول کا سن 15 ایئرز اولڈ بوائے آئے. ابو طالب نے بازو بٹھا لیا, ہمیشہ بازو بٹھا دیتے. اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا, دیکھ کے کہا بیٹا کھانا. جناب ابو طالب سے کہا کھانا شروع کرو. جناب ابو طالب شروع ہی نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا بیٹا تم شروع کرو, اللہ کا رسول رکا ہوا ہے. شروع ہی نہیں کرتے, روٹی نہیں توڑتے. پھر اس نے راہب نے ابو طالب سے کہا, پھر ابو طالب نے اللہ کے رسول سے کہا. 15 سال کا سن, چچا ہے. 3 مرتبہ کے بعد سامنے وہ عرب کا پورا گوشت, وہ بکرے, اب میں نہیں بولتا 7 کورس میل تھا, وہ سارے کے سارے سامنے رکھا ہوا. اور دوسرے عرب تو خوش ہو رہے اتنا کھانا فری کا مل رہا. نہیں, سب بیٹھے ہوئے. راہب نے کہا کہ ابو طالب پھر دعوت کیوں کروائی اگر کھانا نہیں ہے. آپ نے پلٹ کے کہا بیٹا تم تو شروع کرو, میں کیسے شروع کروں بغیر تمہارے. اللہ کے رسول نے ایمان ابو طالب پہ مہر لگا دی. کیا کہا, پورے بھرے ہوئے مجمع میں جس کے پاس دعوت میں گئے, میں یہی بول رہا, کہا کہ چچا میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیے جاتے. دوستوں کیا سنا, ڈپلومیسی سے کام نہیں لیا, جو حق تھا وہ بولا. اب سوال یہ, کیا 15 سال سے اللہ کے رسول نے ابو طالب کے گھر میں کوئی جانور کا گوشت نہیں کھایا؟ اگر کھایا تو ویسا ہی جانور ذبح ہوتا تھا جس کو بعد میں اسلام بتایا. لوگ دنگ ہو گئے کہ یہ کیا بول رہے. کلیئر بول دیا یہ چیز کو پیدا کرو. اگر تم زندگی میں یوتھ کو بول رہا, زندگی میں تم حق بولنے لگو, سچ بولنے لگو, تم لانگ آئلینڈ میں ایسا گرو کرو گے. ساتھ اللہ دیتا, ساتھ امام دیتے, معصوم دیتے, ہمیشہ سچ. اس لیے کہ تمہاری پہچان آنےسٹی ہے. لوگوں کو امپریس مت کرو, میں یوتھ کو بول رہا, لوگوں کو خوش مت کرو, خوش اس کو کرو اور معصومین کو کرو. ان لوگوں کی قربانی ہے. یہ پوچھا جائے گا, یوتھ کو بول رہا, یوتھ کو بول رہا, تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں اسلام کے لیے کیا کیا. You can't say کہ میں نے نمازیں پڑھی, میں نے روزے رکھے, میں نے حج کے بابا نماز پڑھا, روزہ رکھا, یہ واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. یہ تم نے اپنے لیے کیا, تم نے اسلام کے لیے نہیں کیا. تو پلیز بس آخری بات, میرا ٹائم ہو گیا, کوشش یہ کرو, ٹرائی یہ کرو. آپ بولیں گے what can I do, یہاں میں کیا کر سکتا. کچھ نہیں کر سکتے, دعا تو کر سکتے. دعا بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ give me chance to serve اسلام, اللہ مجھے موقع دے, اللہ مجھے توفیق دے. پھر دیکھو جب توفیق ملے گی تم کہاں تک پہنچ جاؤ گے. ڈے ٹو ڈے لائف میں اسلام کو امپلیمنٹ کرو, لیکن محبت اور پیار کے ساتھ.